الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس انتہائی علمی روحانی اور تربیتی اجتماع کے انتہائی قابل صد احترام صدر اجلاس جمعیت طلبہ صوبہ بھر سے آئے ہوئے جمعیت طلبہ اسلام کے کارکنان، صوبائی مجلس عاملہ کے اراکین، صوبائی اسمبلی کے ممبران، اضلاع کے امراء اور نظماء اور صوبہ بلوچستان جمعیت طلبہ اسلام کے صدر، سندھ جمعیت طلبہ اسلام کے صدر اور پنجاب جمعیت طلبہ اسلام کے صدر اور شرکاء اور مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں جمعیت طلبہ اسلام صوبہ سرحد کی صوبائی تنظیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عظیم اجتماع کا انعقاد کر کے جمعیت طلبہ اسلام کے کارکنوں کی تربیت کا انتظام کر لیا اور پوری صوبے کے طلباء کو اور دینی مدارس کے طلباء اور اسکول اور کالجوں کے طلباء کو لائن پر لانے کے لیے اور جمعیت طلبہ اسلام کی جد و جہد میں شریک کرنے کے لیے اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام کیا. قابل صد احترام ساتھیوں، میں پہلے اسی لیے تقریر کرتا ہوں تاکہ یہاں سے جو پیغام لینا ہے اور ہماری جو آرزو ہے اور خواہش ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھی کام کیسے کریں، کون سے پیغام لے کر ہم یہاں سے آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں جو سیلاب مسلمانوں کے خلاف اڑ رہا ہے، اس سیلاب کا راستہ کیسے روکا جائے اور اپنی نوجوان نسل کو صراط مستقیم پر کیسے لگایا جائے. تو حضرات، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کالجوں کی تعداد کتنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھیوں کو معلوم ہو. دوسری بات، صوبہ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیوں کی تعداد کتنی ہے، یہ جمعیت طلبہ اسلام کے ہر ساتھی کو معلوم ہونا چاہیے. صوبے میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں کتنے ہیں، یہ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھیوں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ بھی معلوم ہو کہ جمعیت طلبہ اسلام کے علم میں
پختونخوا میں دینی مدارس کتنے ہیں اور پھر مختلف مسالک یا مختلف مکتبہ فکر کے مدارس کتنے ہیں، اہل حدیث کے مدارس کتنے ہیں، بریلوی حضرات کے مدارس کتنے ہیں، شیعوں کے اہم دینی مدارس کتنے ہیں، جماعت اسلامی سے متعلق تعلیمی ادارے کتنے ہیں۔ لہذا اگر جمعیت طلبہ اسلام کے اس موجودہ مجمع کو اگر یہ بات معلوم ہے، اسی وجہ سے کہ جمعیت طلبہ اسلام کے کام کا میدان تعلیمی ادارے ہے، اگر ان کو تعلیمی ادارے ہی معلوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام میں کمزوری ہے، کوتاہیاں ہے۔ لہذا سب سے پہلے بات تو یہاں سے چلنے کے بعد آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے کام کا میدان کون سا ہے، کن لوگوں پر ہم نے محنت کرنی ہے، کن لوگوں کو ہم نے صراط مستقیم پر لانا ہے، اور خود ہم صراط مستقیم پر ہے اگر ہے تو ہمارے اندر کمزوریاں کتنی ہیں۔ لہذا سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں کی تعداد معلوم ہو، پھر یہ بھی معلوم ہو کہ کتنی یونیورسٹیوں میں ہمارا کام ہے، کتنی یونیورسٹیوں میں ہمارا کام نہیں ہے، کتنے کالجوں میں ہمارا کام ہے، کتنے کالجوں میں ہمارا کام نہیں ہے، کتنی دینی مدارس میں ہمارا کام ہے، کتنی دینی مدارس میں ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہو تاکہ آج کے بعد ان مدارس میں، ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیوں میں ہم کام کا آغاز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے اس دنیا پر روم کے بادشاہ الیگزینڈر اور سکندر اعظم نے قبضہ کیا، بہت بڑی تباہی مچائی، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ تک چلے گئے اور دنیا کو قبضہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے مسلم دنیا کو بھی وہاں اس وقت جس حالت میں مسلم دنیا تھی اس کو ملیمیٹ کر دیا، لیکن یہ نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ دوسرا، الیگزینڈر کے بعد اس سے پہلے پارس کی حکومت تھی، انہوں نے بھی اتنا نقصان نہیں کیا۔ 1950 عیسوی میں دنیا پر چنگیز خان اور ہلاکو خان کا غلبہ آیا اور مسلم دنیا کو ایسے ملیمیٹ کر دیا، نوجوان مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا، بوڑھی کو نہیں چھوڑا، عورت کو نہیں چھوڑی اور پوری آبادی کو ملیمیٹ کر دیا۔ اس کے بعد دنیا پر باقی اقوام نے بھی غلبہ حاصل کیا ہے، لیکن میں مختصر سے برطانیہ نے 18ویں صدی عیسوی میں بڑی صغیر پر اور پوری دنیا پر قبضہ کر دیا۔ جو زخم برطانیہ کے چرچل نے اور لارڈ میکائی نے مسلم امہ کو جو زخم لگایا ہے، وہ آج تک 300 سال بعد بھی وہ زخم تازہ ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ اس زخم کا کیا مداوع کیا جائے اور وہ زخم کیا ہے؟ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مادی زندگی میں نفع اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے 2 روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک روشنی آسمان سے ہے اور ایک روشنی انسان سے ہے۔ آسمان سے جو روشنی ہے اس کو سورج کہتے ہیں، اور انسان کے اندر سے جو روشنی ہے اس کو بینائی اور نظر کہتے ہیں۔ اگر نظر اور سورج کی روشنی مل جائے تو آپ سانپ میں اور پرندے میں فرق کر سکیں گے، لیکن اگر سورج کی روشنی نہیں ہے پھر بھی آپ اندھا ہوں گے، اور اگر سورج کی روشنی ہے لیکن آپ کی آنکھوں میں
ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے اندھا ہوں گے۔ لہذا حضرات ایسی ہی صراط مستقیم معلوم کرنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی آسمان سے ہے اور ایک روشنی جو ہے وہ انسان کے اندر سے ہے۔ آسمان سے جو روشنی ہے اس کو وحی کہلاتے ہیں، قرآن اور سنت اس کو وحی کہلاتے ہیں، اور انسان کے اندر سے جو روشنی ہے اس کو عقل کہلاتے ہیں۔ لہذا حضرات عقل جب وحی سے مل جاتے ہیں پھر صراط مستقیم معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا چنگیز خان اور ہلاکو خان نے انسانیت کو قتل کر دیا، لیکن یہ ایک وقت کا حادثہ ہے۔ لیکن فرنگی سامراج نے جدید تعلیمی نظام دیا اور اس نظام میں سے قرآن اور سنت کو کاٹ دیا۔ جب قرآن اور سنت کو کاٹ دیا اور جدید تعلیمی نصاب تیار کر دیا، اس میں بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھس، اسٹاٹ، پولیسٹری یہ ساری کتابیں تو رکھ دی گئی، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو خارج کر دیا گیا۔ لہذا حضرات اگر کسی کے پاس عقل کی دولت تو ہے لیکن وحی کی دولت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اس کو گمراہ کہتے ہیں، یعنی راستہ گم کر گئے، یہ نہیں دیکھ سکتے، اسی وجہ سے کہ روشنی ختم کر دی گئی۔ اور اگر اس کے ساتھ وحی کے علوم تو ہے لیکن عقل نہیں ہے تو اس کو مجنون کہتے ہیں، اور مجنون پر نہ الہی ضابطہ ہے اور نہ ریاستی ضابطہ ہے۔ لہذا حضرات جب نصابی تعلیم کو اور نظامی تعلیم کو تبدیل کر دیا گیا آج، لیکن محترم دوستو سب سے پہلے اللہ کا اور مخلوق کا رابطہ جو کتاب اللہ کے ذریعے بننا تھا اس کو کاٹ دیا گیا، اور آج پوری نئی نسل اپنے خالق کائنات کے تعارف سے بالکل لابلد ہو گئے۔ لہذا پی ایچ ڈی کرتے ہوئے طالب علم بھی وہ نہیں سمجھتے کہ خالق کائنات کون ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے۔ لہذا حضرات آج تمام تعلیمی اداروں میں قرآن اور سنت جب نہیں پڑھائی جاتی ہے تعلیمی اداروں میں تو ہماری نئی نسل توحید کے سبق سے محروم ہو گئی۔ دوسری بات جو انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے اساتذہ کرام ہیں، آج انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات سے نئی نسل محروم ہو گئی۔ اور تیسری بات موت کے بعد کیا زندگی ہے، یہ قیامت کہلاتے ہیں، تو قیامت سے بھی لوگ محروم ہو گئے۔ آج نئی نسل آتی ہوئی وہ اندھے ہے، لہذا جو بھی مذہب کے بارے میں جو بھی بات کہتے ہیں اگر اس کے ذہن میں آتے ہیں پوری امت کی نئی نسل نیوٹرل ہو گئی مذہب کے بارے میں، انبیاء کے تعلیمات سے محروم ہو گئے، قرآن اور سنت کے تعلیمات سے محروم ہو گئے اور قیامت کے تعلیمات سے محروم ہو گئے۔ لہذا حضرات آج 2% لوگ دینی مدارس میں چلے جاتے ہیں اور 98% لوگ جو ہے وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے آئے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جب میں نے اپنے اس غم کے غمخوار مدارس میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیادہ دیکھے اور مدارس میں کم دیکھے تو میں نے آج علی گڑھ کے طرف ایک قدم بڑھایا اور علی گڑھ کو میں نے گلی لگانا ہے۔ لہذا حضرات اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے حضرات کہ آج یونیورسٹیوں میں ہزاروں کے تعداد میں طلباء ہے، 6000 طلباء ملاکن یونیورسٹی میں ہے، ہزاروں کے تعداد طلباء پشاور یونیورسٹی میں ہے، سوات یونیورسٹی میں ہے، ڈیر اسماعیل خان یونیورسٹی میں ہے، بنو یونیورسٹی میں ہے، کوہاٹ یونیورسٹی میں ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس آپ کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا اور ہماری اس اندھے پن کا اور ہمارے غمخوار بنے گا اور اسلامی تہذیب اور تمدن کے ذریعے سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن حضرات آپ کے کام بالکل کمزور ہے اور ہم ابھی تک ہزاروں کے تعداد میں یونیورسٹیوں کے لوگ وہ فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہماری
چکے ہیں، ہمارے علماء تک ہم لوگوں کو نہیں لا چکے ہیں۔ لہذا آج کے طلباء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ فیس بک چھوڑیں۔ فیس بک پر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، فیس بک پر کوئی بھی آدمی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فیس بک پر آپ کے مقابلے لوگ کریں گے، ننگی تہذیب پر وہ لوگ ننگی تہذیب پھیلائیں گے فیس بک کے ذریعے سے اور وہ حاوی رہیں گے۔ آپ نے محنت اور جدوجہد کرنا ہے، لوگوں کے گھروں میں جانا ہے، تعلیمی اداروں میں جانا ہے، اس کی محنت کرنے ہیں، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنے ہیں اور اپنے خالق کائنات سے اس کے دل کو متاثر کرنے ہیں۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا کام ہے۔ لہذا طالب علم ساتھیوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ پوری قوم کے اندر 1 گھنٹے کے لیے روزانہ، 2 گھنٹے کے لیے روزانہ آپ اپنے طالب علموں کو گھروں میں جانا ہے، محلے کے علماء سے ان کو جوڑنا ہے، درس قرآن میں ان کو رکھنا ہے اور درس حدیث میں ان کو لانا ہے۔ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور محترم حضرات، دینی مدارس کے طلباء کے اندر جہاد کا جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اخلاق کا جذبہ ہے، لیکن یہ دشمن چوری کرتے ہیں اور ہمارے مدارس پر آج ہماری مدارس پر اور طلباء پر ایسے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی استادوں کو شہید کر دیتے ہیں، اپنے استادوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتایا مولانا محسن سے شہید اعظم مولانا محسن سے کس نے شہید کر دیا؟ کس نے ان پہ گولی چلائی؟ لہذا دینی مدارس کے طلباء کو جمعیت علماء اسلام میں لانا ہے تاکہ وہ اس راستے پر دین کی خدمت نہ کرے جو راستہ دشمن کو مطلوب ہے، جو راستہ دشمن کو مطلوب ہے، اس راستے پر خدمت نہ کرے۔ لہذا حضرات، دوسری بات میں آپ کو کہوں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو دین پر پیسے کمائیں گے یہ دین کی خدمت نہیں ہے، جو دین پر اپنے دولت لٹائیں گے یہ دین کی خدمت ہے، جو آرام سے بسترے پر لیٹ کر صرف فیس بک پر دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اس پر دنیا میں انقلاب نہیں آئیں گے۔ آپ اپنی جان کو کپائیں گے، دن رات محنت کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تب لوگ اٹھیں گے اور امت اٹھیں گے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ انبیاء نے ابھی نہیں آنا ہے، انبیاء نے ابھی لوگوں کے گلیوں کوچوں میں نہیں جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، ہم نے تعلیمی اداروں میں لوگوں کو اٹھانا ہے۔ لہذا حضرات، جب تک جدوجہد نہ ہو اس دعوت ہو یہ واز بن جاتی ہے۔ جس دعوت کے پشت پر مالی قربانی نہ ہو، جانی قربانی نہ ہو اور عزت کی قربانی نہ ہو، وہ دعوت امت نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ امت اٹھائیں گے وہی دعوت جس کے پشت پر قربانی ہو، جس کے پشت پر مالی اور عزت کی قربانی ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، اس محنت کے نتیجے میں ایک مجمع یہاں جمع ہے، یہ مجمع جو ہے یہ اسلام پسندوں کا مجمع ہے اور یہ قرآن اور سنت سے محبت رکھنے والا مجمع ہے۔ لیکن اگر یہ مجمع کام شروع کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 سال بعد یہ مجمع 50 گنا زیادہ ہوگا۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ۔ لہذا ہم نے یہاں سے نکلنا کام کرنا ہے۔ آپ علماء سے مشورہ کریں اور مسجد میں درس قرآن شروع کریں، درس حدیث شروع کریں، فقہ کے درس شروع کریں اور محلے کے طلباء اور نوجوانوں کو یہاں لا کر جوڑ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے بچے ہیں، آپ دعوت کے ذریعے سے کام کریں، آپ پر پابندی نہیں ہے۔ آپ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیں، آپ پہ پابندی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ زندہ باد اور مرد آباد اور لڑائیوں کے ذریعے سے اور شور شرارت کے ذریعے سے اور دیگر تنظیموں کے بد اخلاقیوں کے ذریعے سے طلباء کی تربیت کریں گے تو نہیں ہوں گے۔ یونیورسٹی سے پابندی، مدرسے سے پابندی،
اگر یونیورسٹی سے پابندی ہے یہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن مدرسے میں کیا پابندی ہے؟ آپ نے وہ ان اخلاق کے ذریعے سے مدارس کے اندر سے کام کرنے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کو ملانا ہے۔ میں نے خود دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے ابتدائی رجسٹر میں دیکھا ہے کہ اس طلباء کا بنیادی اور مرکزی تعلیمی تربیت جو ہے وہ جمعیت طلبہ اسلام کے ذریعے سے ہو۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور اکابر نے یہ بنیاد رکھی ہے۔ لہذا حضرات اس وقت ہمارے آپس میں اختلافات جو ہیں یہ مقصد پر نہیں ہے، منصب پر ہے۔ اختلافات جو ہے اس کی بنیاد مقصد نہیں ہے، اختلافات کی بنیاد منصب ہے۔ سارے مجمع کر کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیج پہ بٹھا لے، یہ ممکن ہے؟ ہر ساتھی اپنی ساتھی لا کر یہاں ان کو اجازت ہے، 2-3 ساتھی اپنے ساتھ میں لا کر یہاں لاتے ہیں، یہ لڑائی نہیں ہوگی، اسٹیج والوں کو مشقت نہیں ہوگی، انتظامیہ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لہذا حضرات آپ سارے اوپر نہ آئے، آپ کی منت سماجت ہو جائے تو ایک آدمی یہاں آ جائے، تب ہمارا مجمع بنے گا، تب ہماری جماعت جو ہے وہ کام کے لیے آسانی رہے گی۔ جو اپنے منصب کے پیش نظر دنیا میں پھرے گا اس سے دعوت نہیں ملے گا، اس سے اخلاقیات نہیں پھیلے گا۔ جو اپنے منصب کو ہٹائے، جو اپنے وجود کو کمزور کر دے اور اپنی حیثیت کو مٹا دے، تب دیکھے کہ وہ دنیا میں کیا کام کرتے ہیں۔ لہذا جمعیت طلبہ اسلام کے قابل سر احترام ساتھیوں، میری گزارش ہے، جمعیت طلبہ اسلام کی صوبائی صدر سے اور صوبائی جنرل سیکرٹری سے میری گزارش ہے کہ اس قسم کے اجتماعات جو خالصتاً تربیتی ہو، بڑے نہ ہو، بڑے اجتماعات نہ ہو، لیکن خالصتاً تربیتی اجتماعات جس میں اخلاقی تربیت، ایک آدمی کانے پر بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور تمام قواعد و ضوابط کو پامال کر کے اندر گھس جاتے ہیں، یہ کیسے جمعیت طلبہ اسلام کا کارکن؟ یہ کون سی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ لہذا اضلاع کے سطح پر اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سطح پر چھوٹے چھوٹے تربیتی اجتماعات منعقد کر کے ہم اسلام کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی تہذیب کا جنگ لینا چاہتے ہیں، تو گھر میں اسلامی تہذیب ہے، ہماری شخصی زندگی میں اسلامی تہذیب ہے، ہماری بازاروں میں اسلامی تہذیب ہے۔ جب اسلامی تہذیب ہم سے دنیا نہیں سیکھیں گے تو کیسے جنگ لڑتے ہیں؟ وہ اخلاق جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لائے ہیں، یہ اولین اور آخرین اخلاق ہے۔ اور آپ علماء اخلاق سے پوچھ لیں، دنیا میں غلبہ اخلاقی ضابطوں سے آئیں گے، جنگی ضابطوں سے نہیں آئیں گے۔ دنیا میں تبدیلی جب آئے گی، دنیا میں جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو یہ اخلاقی ضابطوں سے آئے گا۔ اخلاقیات جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک جنگی ضابطوں سے دنیا پتہ نہیں کر سکتی۔ لہذا وہ اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں، ان کو سیکھنا بھی ہے اور ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اور وہ اخلاق یہ ہے کہ کام جب زیادہ ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی ساتھی کی طرف کرے گی، یہ میرے جنرشپی کی وجہ سے سارا کام چل رہا، یہ میرے پرسٹی کی وجہ سے یہ سارا کام چل رہا۔ اور جب غلطی ہو جائے، کمزوری آ جائے تو سارے کے سامنے اپنا جو ہے وہ پیش کرے کہ یہ کمزوری میری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہید ختم نبوت، شہید ختم نبوت، زندہ جمعیت، شہر کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، لوری کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، زندہ جمعیت، گھروں میں جمعیت، شہروں میں جمعیت، نعرہ تکبیر۔ حضرات اس وقت ہماری نئی نسل کو حکمرانوں نے اغوا کرنا ہے، ان کو تربیت کے ذریعے سے بد اخلاقی میں تشکیل دینا ہے، ان کو فیس بک اور میڈیا کے ذریعے سے ننگا کرنا ہے۔ لہذا حضرات ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور موجودہ صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ نئی نسل کو انشاءاللہ ہم
تبارک و تعالی جمعیت طلبہ اسلام کی اس عظیم اجتماع کی وسادت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دعویٰ شیطان نے بھی کیا تھا کہ میں پوری امت کو پھنساؤں گا، لیکن انبیاء نے اس کا ایجنڈا ناکام بنا دیا، اور انشاءاللہ اس کے حکومت کا ایجنڈا جمعیت طلبہ اسلام نے ناکام بنا دیا۔ دوسری بات، 1 اپریل کو رلوہ اسلام کانفرنس ہوگی، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صوبے پر سے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مطالعہ کو، تاریخ مطالعہ کریں، اکابر علماء کی واقعات سیکھیں، اور قرآن اور سنت کے ذریعے سے لوگوں میں جذبہ اسلام پیدا کریں، اور علماء کی تعاون اور مدد کریں، تاکہ 1 تاریخ کو رلوہ اسلام کانفرنس اس موجودہ عالمی اور مستبد قوتوں کے مخالفت میں اور اس کے ایجنٹوں کے مخالفت میں آخری کھیل جو ہے وہ ٹھونک دیا جائے اور اس کا چھٹی کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ اسی میں بھرپور تعاون کرے۔ اس موقع پر ہمارے مرکزی رہنماؤں میں حافظ عبداللہ جان صاحب جو اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہیں، ہمارے سینٹ کے ممبر ہیں اور مرکزی قائدین میں سے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے آنے پر، اور کشمیر سے ہماری جنرل سیکرٹری مفتی امتیاز صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔